شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ صاحب حال کی اصطلاح ہمارے صوفی استعمال کرتے رہے ہیں، حال میں رہنا کیوں ضروری ہے؟ ماضی بھی ہے، مستقبل بھی ہے، اور حال میں رہنا شاہ صاحب میرا خیال ہے بڑا مشکل ہے. نہ چاہتے انسان کا جو مائنڈ ہے، اٹینشن ہے، توجہ ہے، وہ ماضی میں جاتی ہے، مستقبل کے خدشوں کی طرف چلی جاتی ہے. حال میں رہنا کتنا ضروری ہے اور کیسے رہا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب اصل میں جو فقیر ہے اس کا ایک اپنا رہنے کا انداز ہے، سلیقہ ہے، اور وہ سلیقہ بیسڈ ہے ایک چیز پر، وہ ہے رب پر بھروسے کا، ٹرسٹ ان اللہ. اس کی وجہ سے ان کے طرز زندگی میں ایسی بہت سی چیزیں آتی ہیں جو عام طور پر زندگی میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں. جیسے سیلف لیسنس ہے، اور وہ سیلف لیسنس ہے بھی ان ٹوٹیلٹی. صحیح سر، ٹھیک سر، پارشل نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. اسی طرح یہ کل پہ یقین نہیں رکھتے ہیں. اچھا سر. تو تصوف میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ فقیر آج میں زندہ رہتا ہے، جس کو آپ حال کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. کہ آج میں زندہ رہتا ہے. فقیر کے لیے جو گزرا ہوا کل ہے وہ ماضی ہے جو بیت گیا، لوٹ کے نہیں آئے گا. ٹھیک سر. ہاں، اس ماضی کا صرف ایک مصرف ہے فقیر کے نزدیک، وہ ہے کہ اس سے سبق سیکھا جائے. فقیر کے نزدیک آنے والا کل صرف ایک امید ہے جو پوری ہو یا نہ ہو. آنے والے کل میں وہ زندہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ صرف امید ہے. تو امید پہ زندہ نہیں رہتا. تو یوں وہ صرف آج جو گزر رہا ہے، جس کو حال کہہ لیجیے آپ، وہ اسی میں زندہ ہے. تو یہ فقر میں ایک فرق ہے عام زندگی میں اور جو زندگی فقیر گزارتے ہیں، کہ وہ مگن ہے اپنے حال ہی میں. تو آج میں زندہ ہے. اس کو سر پریکٹس کیا جا سکتا ہے؟ کوئی اس کی ٹیکنیک ایک عام بندہ سننے والا جو نہ چاہتے اندیشے، فکریں، ماضی کے پچھتاوے اس کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ کیسے پریکٹس کرے حال میں رہنے کی سر؟ اگر ہم صرف ایک بات پہ یقین رکھیں، بلکہ اسے دہراتے رہیں زندگی میں اپنی سوچ کے ذریعے سے، کہ گزرے ہوئے دنوں میں کب کب مایوس ہوا کہ یہ کام نہیں ہوگا، اور میرے رب نے غیب سے کوئی اسباب بنا دی اور میرا کام ہو گیا. میں کب کب مایوس ہوا کہ میرے ریسورسز نہیں پیدا ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے وہ ریسورسز ڈیولپ کر دیے. میں کب کب یہ سمجھا کہ اس مصیبت سے میں نہیں نکل پاؤں گا، لیکن غیب سے مدد آ گئی اور میں مصیبت سے نکل گیا. تو روز اگر ہم یہ سوچیں تو ہمارے دل میں رب کے لیے ایک بھروسہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا رب جو ماضی میں میری مدد کرتا رہا اور مجھے ایسی جگہوں سے مدد آتی رہی جو میرے گمان میں نہیں تھی، تو ایک یقین یہ آتا ہے کہ رب آئندہ بھی میری مدد کرے گا. تو جب یہ یقین آ جائے کہ میرا رب موجود ہے، وہ مجھے لک آفٹر کر لے گا، تو پھر انسان کم از کم آنے والے کل سے بے فکر ہو جاتا ہے، وہ فکر نہیں رہتی. تو گزرا ہوا کل ہے، اس کے بارے میں انسان اگر ایک چیز یہ سمجھ لے کہ جو کل میرا بیت گیا وہ واپس نہیں آنا ہے. ٹھیک ہے سر. تو جس چیز پر اب میرا کنٹرول نہیں ہے، اس چیز کے بارے میں فکر مند ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی ہے.
ٹھیک ہے سر. کہ میں اپنی مینٹل فیکلٹیز کو اس طرح سے استعمال نہیں کر سکوں گا. تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنے کی بات ہے اس میں کہ گزرے ہوئے کل سے صرف سبق سیکھا جا سکتا ہے, اس کو انڈو ہم نہیں کر سکتے, اس لیے کہ وہ تو بیت گیا, اب لوٹ کے نہیں آئے گا. تو جب ہم بار بار سیلف سجیشن کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا ذہن ایک خاص لائن پر سوچنے لگتا ہے کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا, اس سے صرف سبق سیکھیں, اس پر پریشان نہ ہوں, ٹھیک ہے سر. کیونکہ پریشانی سے سوائے اس کے کہ ہمارا آج بھی خراب ہو جائے گا, صحیح. اور کچھ نہیں ملنا اس سے.